احمد فراز کا شعر، احمد فراز مجاہد کشمیر، اس نے کہا دشمن کو مخاطب کر کے، تو میرے غنیم نہ بھول تو کہ ستم کی شب کو زوال ہے، تیرا جبر و ستم بلا سہی میرا حوصلہ کمال ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس تقریب کا اہتمام کیا، اور ایک خاص طور پہ اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد آج مجھے ایک ایسی تقریب میں شرکت کا موقع ملا جہاں پہلے پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا اور اس کے بعد آزاد کشمیر کا قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان اور کشمیر کے رشتے پہ بات کرنی ہے، تو بالکل میں آپ کے ساتھ سچی بات کر رہا ہوں۔ جب آزاد کشمیر کا ترانہ جو ہے وہ ہم سب کھڑے ہو کے سن رہے تھے تو میرے جسم کے اندر ایک بجلی سی دوڑ رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کا قومی ترانہ آج یہاں پہ پیش کیا گیا، یہ حفیظ جلندری صاحب نے لکھا تھا، اور پاکستان کا قومی ترانہ بھی حفیظ جلندری صاحب نے لکھا تھا، اور حفیظ جلندری صاحب نے آزاد کشمیر کا قومی ترانہ پاکستان کے قومی ترانے سے پہلے لکھا، بعد میں پاکستان کا قومی ترانہ لکھا۔ تو یہ ایک ایسا لنک ہے کشمیر کا پاکستان کے ساتھ جو ختم نہیں ہو سکتا۔ اور حفیظ جلندری صاحب جو ہیں وہ علامہ اقبال کے بہت قریب تھے، اور وہ سری نگر جاتے تھے مزار شہداء پہ، اور وہاں جا کے وہ جو شہداء کے مزار پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ایک دفعہ ایک نظم کہی تھی، اور وہ جو نظم ہے وہ بھی مجھے یاد آ رہی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا، لالا رو یہ تربتیں یہ سینہ ہائے داغ داغ، ہم نے اپنے خون سے روشن کیے ہیں چراغ، سرفروشو ان چراغوں سے ضیاء لیتے ہوئے آگے اور آگے بڑھو نام خدا لیتے ہوئے۔ تو یہ آج ہمیں احمد شاہ صاحب نے یہاں پہ اکٹھا کیا ہے کہ پاکستان کے شاعر، ادیب، دانشور جو ہیں وہ کشمیریوں کی جو نوجوان نسل ہے اور کشمیر کے جو شاعر اور ادیب ہیں ان کو ایک دوسرے سے نہ صرف متعارف کروایا جائے بلکہ جوڑا جائے، اور جو ایک تعلق ہے اس کو ری ایکسپلور کیا جائے، دوبارہ اس کو ایکسپلور کیا جائے۔ اور یہاں پہ چاروں پاکستان کے چاروں صوبوں کی نمائندگی موجود ہے، جس کا کریڈٹ احمد شاہ صاحب کو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھرپور تالیاں۔ میں آج کوئی سیاسی تقریر تو نہیں کروں گا۔ عام طور پہ احمد شاہ صاحب کا جو لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے اس میں کویشچن آنسر کے سیشن میں جو نوجوان ہیں وہ ہمیں ڈی ٹریک کر دیتے ہیں، سیاست کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آج پہلی دفعہ، کئی لٹریچر فیسٹیول میں بات کر چکا ہوں، پہلی دفعہ میں نے سوچا کہ کچھ میں لکھ کے لے آؤں، کیونکہ ادھر نوجوان بہت ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو آزاد کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں، ان کے شاگرد بھی موجود ہیں، تو ان کے سامنے ایسی بات کی جائے کہ جو سننے کے بعد وہ کچھ مزید جستجو کا شکار ہو جائیں، اور جس پہ جو بات میں یہاں کروں اس کو مزید ذرا آگے بڑھائیں۔ تو آپ یہ تو جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہی علامہ اقبال تھے جنہوں نے ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کا خواب بھی دیکھا، اور کشمیر کی تحریک آزادی کا باقاعدہ اعلان خود اپنی زبان سے کیا، خود اپنی زبان سے کیا۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست 1947 کو پاکستان بنایا، لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1944 میں 1944 میں راولپنڈی کے قریب ایک سرسبز پہاڑی علاقے کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ صرف اس لیے کیا کہ یہ کشمیر کے بہت قریب ہے۔ اور جو بھی بات کروں گا میں آپ کے ساتھ، نوجوان جو ہیں وہ اگر چاہیں تو میں ان کو کتابوں کے نام بتاؤں گا، دستاویزی ثبوت بھی دوں گا، کوئی چیز بغیر ثبوت کے نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے
کہ یہ باتیں آپ لوگ اپنی جو کالج یونیورسٹی میں جو آپ کو پڑھائی جاتی ہیں کتابیں، ان میں یہ باتیں شامل نہیں ہیں. تو آج میں کچھ ایسی لاپتہ سچائیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو آپ کو پاکستان اور کشمیر کے رشتے کی گہرائی بھی بتائیں گی اور حکمران طبقے کی بے اتنائی بھی بتائیں گی جنہوں نے ان رشتوں کی گہرائی کو آپ سے چھپا کے رکھا ہے. آپ ہر سال پاکستان کے یوم آزادی اور یوم دفاع پر بہت سے ترانے اور ملی نغمے سنتے ہیں. ایک ترانہ تو پاکستان ایئر فورس کی باقاعدہ پہچان بن چکا ہے. بچے بچے کو اس ترانے کے یہ مصرے یاد ہیں. تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ بہت مشہور ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اب آپ اس کی ذرا بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ یہ کہاں سے آیا. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ دراصل مولانا عبد المجید سالک کی ایک نظم ہے جو انہوں نے 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں شہید ہونے والے کشمیریوں کے لیے لکھی اور اپنے اخبار روزنامہ انقلاب میں شائع کی. 13 جولائی 1931. 13 جولائی آج بھی یوم شہدائے کشمیر کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور اسی 13 جولائی کے وطن سے 14 اگست نے جنم لیا. 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر کے وطن سے 14 اگست نے جنم لیا جو پاکستان کا یوم آزادی ہے. کیسے؟ میں ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یوم شہدائے کشمیر اور پاکستان کے یوم آزادی میں جو ایک مضبوط تعلق ہے یہ قرآن نے پیدا کیا ہے. اس تعلق کی کہانی جموں سے شروع ہوتی ہے اور سری نگر تک پہنچتی ہے. 29 اپریل 1931 کو جموں کے مسلمان نماز عید کے لیے ایک عیدگاہ میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ مفتی محمد اسحاق صاحب جو ہیں انہوں نے خطبے میں ایک قرآن کی آیت پڑھی جس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آیا. تو مفتی صاحب نے فرعون کے ظلم و ستم کا ذکر کیا تو وہاں پہ ایک پولیس افسر تھا بابو کھیم چند، اس نے مداخلت کی اور خطبے کو روکنے کا حکم دے دیا، جس پہ جو جموں کے مسلمان ہیں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. اور احتجاج کے دوران بہت سے مسلمان گرفتار ہوئے، ان کو جموں کی سینٹرل جیل میں بند کیا گیا. وہاں ایک اور انسپیکٹر تھا لبو رام. لبو رام نے بھی قرآن کی وہاں پہ توہین کی مسلمانوں کے سامنے. جس کے بعد جو مسلمانوں کا احتجاج ہے یہ سری نگر تک پھیل گیا اور سری نگر میں خانقاہ مولا حضرت شاہ ہمدان پر ایک احتجاج ہوا. تو ایک پختون نوجوان تھا پٹھان، اس کا تعلق تھا دیر سے، جو دیر اب پاکستان میں ہے. وہ ایک انگریز فوجی افسر کا کک تھا، خانسامہ تھا، اس کا نام تھا عبد القدیر. اسے گرفتار کر لیا گیا کیونکہ اس نے کہا کہ یہ جو ڈوگرا راجا ہے اس نے قرآن کی توہین کی ہے تو ہمیں اس کے محل کی طرف مارچ کرنا چاہیے. 13 جولائی 1931 کے دن سری نگر کی سینٹرل جیل میں اس کے خلاف مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو سری نگر کے مسلمان اس پردیسی پختون کے حق میں جیل کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور مظاہرہ شروع کر دیا اور انہوں نے جیل کے سامنے اذان دینی شروع کر دی. ان پر فائرنگ ہوئی. فائرنگ میں 22 کشمیری مسلمان شہید ہو گئے اور وہ جو مسلمان شہید ہوئے ان کے لیے یہ ترانہ لکھا گیا، مولانا عبد المجید سالک نے لکھا. اور پھر یہ واقعہ جب علامہ اقبال کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک کشمیر کمیٹی قائم کی. اس کشمیر کمیٹی کا پہلا اجلاس 9 اگست 1931 کو لاہور میں ہوا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ 14 اگست 1931 کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا. اور پھر 14 اگست 1931 کو لاہور کے باغ بیرون موچی گیٹ میں علامہ اقبال کی صدارت میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، بہت بڑا، اور وہاں پر علامہ اقبال نے خود کشمیر کی آزادی کے نعرے لگوائے اور کشمیر کی تحریک آزادی کا باقاعدہ اعلان علامہ اقبال نے اپنی زبان سے 14 اگست 1931 کو کیا.